بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ قبل اس کے چند معروضات گوش گزار کیے جائیں۔ کچھ باتیں جو بزم خطابت کے مدیر اور ناظم بزم خطابت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے، میری بات بہت سماعت فرمائیں۔ جب بھی ایسا پروگرام منعقد کیا جائے جس میں طلباء کی تعداد زیادہ ہو اور وقت کم ہو، میری بات بہت سماعت فرمائیں۔ جب بھی ایسا پروگرام منعقد کیا جائے جس میں طلباء کی تعداد زیادہ ہو اور وقت کم ہو، تو سب سے پہلے پروگرام کے ابتدا میں ان اوقات کو تمام طلباء کے درمیان ڈیوائڈ کر دیں گے۔ مثلا ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، 60 منٹس ہیں، اور ہمارے مقررین کی تعداد 30 ہیں، تو 30 × 2 = 60۔ ہر مقرر کو 2 منٹ اگر مل رہے ہیں تو 2 منٹ از اول تا آخر ہی ملنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے مقررین کو 5 منٹ ملتے ہیں، جو انہوں نے اتنی محنت کی ہے جتنی محنت ان مقررین نے کی ہوتی ہے، جن کو بعد میں صرف 1 منٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے محنتوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں ہونے کی بنیاد پر پھر وہ ہمت شکنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب بھی اعلان چسپاں کیا جائے، اعلان کے مطابق یہ تقریر ہونی چاہیے۔ لگاتار یہ 3واں ہفتہ ہے شاید کہ اس میں عید الاضحیٰ اور سیرت سے متعلق اعلان چسپاں کیا گیا تھا، لیکن آج بھی کچھ ایسے طلباء نے اعلان کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے تقریر کی، جو آپ کی بزم کی شائع نشان بالکل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی شائع نشان ہے۔ نمبر 3، آپ نے ماشاءاللہ تقریریں یاد تو ضرور کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ تقریر کہیں اور پیش کر دیں تو شاید کے مخاطبین اور شاید کے سامعین اور شاید کے مستمعین یہ سمجھیں یہ حضرات اور یہ مقررین وہ ہیں جو کسی باغیے سے اور کسی جنگل سے اٹھ کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تقریر میں جو الفاظ کی غلطیاں ہیں، بہت سی غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا ایک نے کہا بحالی تھی، پیدا تھا مطمئن، بیٹے کی چہرے پر بحالی تھی۔ یہ بحالی کیا چیز ہے؟ بحالی تھی۔ اور اسی طریقے سے جانمن لیکن کیا ہے؟ جانمن ہوتا ہے، میری جانمن لیکن۔ اس طرح کی غلطیاں، اضافت کی غلطیاں وہ ہیں جو آپ بذات خود ان کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مائناس اساتذہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کون کر کے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ اگر آپ سے کچھ کہہ دے تو آپ شاید کہ برا مان لیتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ آپ سے زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں تاکہ آپ مدرسے میں جم کر رہیں۔ لیکن میں ایسا شخص ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا کیونکہ میں جوان ہوں۔ جب ڈاکٹر صاحب جوان رہے ہوں گے میری طرح تو وہ بھی شاید کہ میری طرح سخت رہے ہوں گے، اور میں بھی جب 5-6 بچوں کا باپ بن جاؤں گا تو میں بھی نارمل ہو جاؤں گا، تب تک میرا بھی ہوں۔ لیکن اگر میں آپ کے ساتھ سختی کرتا ہوں، آپ نے مجھے معاند، مخالف اور مختلف الفاظ سے مجھے خطاب کیا اور کہاں میرے شکوے نہ بیان کیے، کیا میں آپ کا دشمن ہوں؟ کیا میں آپ کا معاند ہوں؟ میں آپ کا مخالف ہوں؟ ہرگز نہیں۔ جتنی محبت دیگر اساتذہ کرتے ہیں اتنی محبت میں بھی کرتا ہوں۔ آپ ہمارا رات کے جس پہر میں آئیں، آپ اپنے اساتذہ سے پڑھیں، سمجھیں، تحریری مشق کروائیں، خطایں مشق کروائیں، نظامیں مشق کروائیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اس وقت حالات کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے درمیان اور آپ کے اساتذہ کے درمیان جو بہت دوری اور جو بہت پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو کھائی جو بنتی چلی جا رہی ہے، جس کا پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہذا میرے عزیز طلبا، یہ بزم بہت اہمیت کی حامل بزم ہوا کرتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے، اس اسٹیج میں آنے سے پہلے آپ کو
گی اور آپ کو بار بار سنانا پڑے گا. اپنے بڑے ساتھیوں کو سنائے, اپنے اساتذہ کو سنائے. یہاں پر ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب جو مائنار استاد ہیں, ممتاز, اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں, جناب مولانا الرحمان صاحب ہیں, اللہ نے ان کو اچھی صلاحیت سے نوازی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے تمام اساتذہ ہیں. آپ نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ انہیں تقریر سنانے کی کوشش کریں. لہٰذا میرے عزیز طلبا, جو غلطیاں آپ کی رہ جائیں گی وہ ہمیشہ باقی رہ جائیں گی. آپ ان غلطیوں کی اصلاح ضرور کر لیں تاکہ آپ کے سامنے جو عید الاضحیٰ کی چھٹی ہے وہ چھٹی کے موقع پر آپ اپنے جمعوں میں اور وہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں آپ تقریر پیش کر سکیں. یہ مختصر سے معروضات تھے جو ہمیں پیش کرنا ناگزیر تھا. ہم بہت ہی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتے ہیں, اصل خطاب آپ کا ہونا تھا لیکن ہمارے ناتواں کندھے پر آپ نے ذمہ داری ڈال دی. وقت بھی ہو چکا ہے, ہم آپ کے ممنون ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا تاکہ ہم اپنی باتوں کو اپنے طلبا کے ساتھ مابین پیش کر سکیں. ہم ممنون ہیں تمام اساتذہ کرام کے اور ہم ممنون ہیں اپنے طلبا کے, بالخصوص جنہوں نے پروگرام کو ڈیل کیا, ذمہ داری سے نبھایا. اور ہم ممنون ہیں یہاں کے انجمن فیض اللسان کے مائنات استاد اور یہاں کے ذمہ دار اور ناظم حضرت مولانا ڈاکٹر اشفاق قاسم احمد برکاتہم, جنہوں نے مصروفیات کے باوجود آپ کو یتیم کے اوقات سے